کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے شوگر نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے؟ بار بار پیاس لگنا، ٹھیک ہے، پانی پینے کے باوجود بھی پیاس لگنا، وزن تیزی سے کم ہو جائے یا کچھ کیسز میں اچانک کچھ بھی نہیں ہوا اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہونا، ٹھیک ہے، کبھی ہاتھ سن ہو جانا، کبھی پاؤں سن ہو جانا، یا ایسا فیل ہونا کہ جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں جو شوگر کے ساتھ ساتھ آتی ہیں؟ جو دل کے دورے ہیں اس کے پیچھے شوگر کا بڑا عمل دخل ہے آج کل۔ فالج کے جتنے بھی کیس ہیں، اسٹروک کے جتنے بھی کیس آپ کو ملیں گے وہ ڈائبٹک ہوں گے۔ وہ خاتون کی آنکھیں چلی گئی تھیں، اندھی ہو گئی تھیں، 30-32 سال ان کی ایج تھی اس رپورٹس کے مطابق۔ پیٹ بھر کر آم کھانے اور اس کے اوپر گرم دودھ پینا ہے۔ اچھا، میں نے اس سے وزن بھی کم کروایا لوگوں کا، میں نے شوگر بھی ریورس کرائی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ کو تو لازمی آملہ کھانا چاہیے صبح نہار پیٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں فائزہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کاسٹ۔ اس پروگرام میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے چینل کو اتنی محبت نوازی، اتنے لائکس دیے اور اتنا پیار دکھایا۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، اس ایپیسوڈ میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بہت خاص مہمان جو کہ بہت دور سے آئے ہیں اور ہمیں بہت سارا نالج دے کے جائیں گے۔ ان کی ایک ایک ویڈیو ملینز تک جاتی ہے اور ان کی پھکی، ان کے صفوف، ان کے نسخے وائرل جاتے ہیں۔ آج ہم ان سے ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ بہت عام ہے لیکن بہت پیچیدہ بھی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں شوگر کی۔ آج ہم ان سے شوگر کا مکمل حل لے کے ہی یہاں سے ان کو بھیجیں گے۔ تو چلیں گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف زیدی صاحب۔ السلام علیکم حکیم صاحب، میں آپ کو حکیم صاحب بلاؤں، مشرف صاحب بلاؤں، زیدی صاحب بلاؤں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ جی وعلیکم السلام، جو دل کرے آپ پکاریے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے چند دن پہلے آپ نے سٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ، اور ویوز ڈھیر آپ سے میٹ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ خدمت بھی ہوتی ہے، اچھا نالج پرووائڈ کرنا۔ اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت تھی کہ اتھینٹک علم دینے والے لوگ۔ آپ کی ٹیم میں نے دیکھی ہے ماشاءاللہ، وہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروجیکٹ کو بھی ماشاءاللہ کامیاب کرے۔ جی ناظرین، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، نوجوانوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج سے اگر ہم پہلے بات کریں تو ایسے لگتا تھا کہ شوگر جو ہے یہ بوڑھوں کی بیماری ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بوڑھوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال بڑا سمپل سا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے شوگر نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شوگر، ڈائبٹیز میلیٹس ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 الگ الگ ہے۔ میرا خیال ہے آج کے پروگرام کو ہم ڈائبٹیز 2 کے پر رکھتے ہیں۔ اس شوگر کے حوالے سے پاکستان اس وقت پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے چائنا میں تھی شوگر بہت زیادہ، اور اس وقت پاکستان کا ہر دوسرا شخص شوگر میں مبتلا ہے یا پری ڈائبٹک ہو گیا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم کلینک پر روزانہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی رینڈم کبھی فاسٹنگ، کبھی HbA1c چیک کروایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری علامتیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ شوگر کی ہیں۔ نہیں یہ شوگر نہیں ہو سکتی سانو۔ تو بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جو میں آج اس پوڈ کاسٹ میں، اس پروگرام میں علامات بتاؤں، جی اگر وہ ساری کی ساری اس میں سے آدھی یا کچھ آپ میں ہیں تو فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ HbA1c ہوتا ہے، ایوریج ٹیسٹ ہوتا ہے لاسٹ 3 منتھ کا، فاسٹنگ ہوتی ہے کھانا کھانے سے پہلے، اور رینڈم ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد اگر گلوکوز چیک کرائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، فائزہ آپ بھی یاد رکھیے کہ جو آپ کو جدار میں حصہ ملنا ہے تو اسی طرح آپ کو اپنے والدین سے، اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بیماریوں میں بھی حصہ ملنا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اور ڈائبٹیز اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ بالکل۔ اچھا، وہ زیادہ تر یہ لوگ ہوتے ہیں بالکل ان کا اپنا لائف سٹائل بھی ہیلدی ہوتا ہے، وہ بالکل فکر سے بھی آزاد ہوتے ہیں، اور وہ اپنے والدین سے بھی دور رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اچانک پتہ لگتا ہے کسی اور وجہ سے کہ وہ شوگر کا شکار ہو گئے ہیں۔
سب سے پہلے تو جو اس کی ابتدائی علامات ہیں وہ آپ اپنے ناظرین کو ازبر کروا دیں. بار بار پیاس لگنا, ٹھیک ہے, پانی پینے کے باوجود بھی پیاس لگنا, ٹھیک ہے, منہ خشک ہونا, بار بار پیشاب آنا, پیشاب کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ جانا, رات کو مطلب گھنٹے گھنٹے بعد آنا, دن میں بھی آنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھوک کی زیادتی, ٹھیک ہے, بھوک زیادہ لگتی ہے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پھر دوبارہ بھوک لگ گئی. اوکے, وزن تیزی سے کم ہو جائے یا کچھ کیسز میں اچانک کچھ بھی نہیں ہوا اور وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ بے تحاشا تھکاوٹ ہو, اگر کہ کچھ بھی نہیں کیا اور اتنی فٹیگ آ گئی ہے, تھکاوٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ وہ اٹھا بھی نہیں جا رہا. اس کے علاوہ نظر بلر ہو جانا, اسکرین ٹائم کے دوران بھی, چلتے پھرتے بھی, اور اکثر نظر کو اس طرح فیل آنا جیسے بلر ہو گئی ہے. ہاتھ پاؤں سن ہونا, ٹھیک ہے, کبھی ہاتھ سن ہو جانا, کبھی پاؤں سن ہو جانا, یا ایسا فیل ہونا کہ جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا یہ اگر آتا ہے, اور اگر پہلے زخم ہوا کرتا تھا تو وہ جلدی مندمل ہو جاتا تھا, اور اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ جلدی مندمل نہیں ہوتا. اور یہ اگر علامت بھی آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ نیوروپیتھی, ڈائبٹک نیوروپیتھی آپ کو پتہ ہے کہ خاص ہے, یہ بھی سٹارٹ ہو جائے, مطلب وہ پاؤں کی انگلیوں میں, جوڑوں میں, پاؤں میں, ہاتھ میں جو ہے بڑا ایسا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے. فائدہ اس کے علاوہ شوگر کی فنگل انفیکشن کے ساتھ بڑی یاری دوستی ہے. فنگس پیٹ کے اندر, آنتوں کے اندر, سانس کی نالی میں, ٹھیک ہے, انگلیوں میں, پیروں میں, کان کے اندر, بغلوں میں, مطلب جہاں دو جلد کے حصے ملتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں گرو اگر کرنا شروع ہو جائے اور علاج کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو یہ شوگر کی بڑی اہم علامت ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مردوں میں ایریکٹائل ڈس فنکشن, اچھا, بندہ بالکل ٹھیک ہے اور اچانک ایریکٹائل ڈس فنکشن کا شکار ہو گیا تو سمجھیں آپ کو بیک اینڈ پہ شوگر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ رینڈملی اپنے فاسٹنگ چیک کروا رہے ہیں, گلوکوز, اور رینڈملی کروا رہے ہیں, اور وہ نارمل ہو رہی ہے, اور یہ علامات ساری آپ کے پاس آ گئی ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ پھر بھی آپ کو HbA1c کروانا چاہیے, آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حکیم صاحب, 2-3 سوال ہیں آپ کی اس بات سے, بلکہ اس سے زیادہ ہی نکل رہے ہیں, بٹ میں 2-3 سے شروع کروں گی. سب سے پہلا سوال, یہ جو HbA1c ہے, یہ کتنے آفن کرانا چاہیے, کتنا جلدی کرانا چاہیے ایک ہیلدی بندے کو بھی؟ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا آپ سے. اچھا, اس میں علامات اگر آ جائیں نا, اور یہ فیل آنا شروع ہو جائے کہ کوئی گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے, تو اسکریننگ تو ساری کروانی چاہیے, بیس لائن تو سارے کروانی چاہیے, LFT, RFT, CBC وغیرہ, لیپڈ پروفائل فاسٹنگ میں. جو HbA1c ہے یہ 3 ماہ بعد کروانی چاہیے, علامات کی اگر فیلنگ آ رہی ہے. اگر علامات کی فیلنگ نہیں آ رہی تو سال بعد کروا لیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں اہم ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رینڈم اور فاسٹنگ گلوکوز بالکل ٹھیک آ رہی ہے, صبح بھی آپ ناشتے سے پہلے لے رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, اور شام کو بھی لے رہے ہیں, آپ کھانا کھانے کے بعد بھی آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی HbA1c بھی ٹھیک ہوگی, یعنی کہ ایوریج. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ گلوکوز کا انٹیک یا کاربز زیادہ لے رہے ہیں, یا آپ کا لبلبہ کام نہیں کر رہا, یا آپ کا فیٹی لیور ہے, تو جو اس وقت شوگر کا اسپائک ہے وہ ڈیمیج کر کے تو واپس نارمل ہو جاتا ہے. اچھا, تو جس وقت آپ چیک کر رہے ہیں تو اس وقت گلوکوز لیول نارمل ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو آپ جب HbA1c کرواتے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایوریج کتنی بار کیا کچھ ہوا ہے باڈی کے اندر, یہ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے. یہیں سے ابھی ہم نے یہ بے شمار علامات کی بات کی, ان میں سے کتنی علامات اگر موجود ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ڈائبٹیز یا میں شوگر کا شکار ہو رہا ہوں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں, کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں ہارٹ کے بھی, کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے, جس کے اندر وارننگ سائن میں اوبیسٹی ایک وارننگ سائن ہے, ہارٹ کے کیس میں بات کر رہی ہوں, بریدنگ ایشو ایک وارننگ سائن ہے کہ یو کین ہیو اے ہارٹ اٹیک اینی ٹائم سون. شوگر کے بھی کوئی وارننگ سائنز ہیں؟ یہ 9 وارننگ سائنز میں نے بتائی نا. یہ تو سمٹمز ہوئے نا. نہیں, یہ سائنز ہیں. یہ سائنز ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, سائنس میں مین اس میں اس طرح سے کر لیتے ہیں نا, آسان کر لیتے ہیں. آپ کیونکہ اب ڈاکٹر ہیں تو آپ کی گفتگو جو ہے نا وہ عام عوام کو, میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. یہ جو چیز میں نے جو آپ کو علامات بتائی تھی, یہ ضروری نہیں کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو تبھی آئیں گی.
ٹھیک ہے نا, یہ پری ڈائبٹک کو بھی ہوتی ہیں, اور یہ اس میں سے ایک دو تو ان لوگوں کو بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو آنے والے کئی سالوں بعد ہوگی. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جائیداد میں جب آپ کو حصہ ملنا ہے تو آپ کو بیماریوں میں بھی حصہ ملنا ہے. اگر آپ کے پیرنٹس میں سے والدہ والد دادا دادی نانا نانی میں سے کوئی ہے ڈائبٹک اور اس طرح کے سائنز آپ کو آ رہے ہیں تو پھر یہ الرٹ ہے. حکیم صاحب, کوئی ایسا بندہ جس کی دادا دادی اماں ابا کو نہیں ہے ڈائبٹیز لیکن اسے ایک دم ڈائبٹیز ہو گیا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہماری گٹ ہیلتھ, ہمارا لائف سٹائل, ہم ایلوپیتھک کا بے تحاشا استعمال. ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کا یہ دھندا ہے, وہ ایک گولی سے 3 بیماریاں اور پیدا کر کے 3 گولیاں اور بیچتے ہیں. دیکھیں وہ جس وقت حکمہ کہا کرتے تھے کہ پوری جو انسانی صحت ہے وہ اسٹمک پر اور لیور پر ڈپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. نفس پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا جگر کام نہیں کر رہا, نفس پر ہاتھ رکھتے تھے کہتے تھے معدہ خراب ہے. کوئی بھی بیماری ہو آپ دیکھیں اس کی جڑ میں یہ ہوگا. اچھا, اب جو آپ کا سوال تھا کہ یہ موروثی نہ ہو تو محنت کر کے ڈائبٹیز پرچیز کر لیتے ہیں. محنت کرتے ہیں نا, مطلب محنت کرتے ہیں, غلط قسم کے کھانے کھانے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا لائف سٹائل انتہائی بیہودہ رکھنا ہے. بیہودہ میں سیڈنٹری لائف سٹائل کو کہتا ہوں. جی جی. تو جہاں کھانا ہے وہیں لیٹ جانا ہے, وہیں چلنا پھرنا نہیں ہے. اس کے علاوہ فائزہ آپ دیکھیے کہ بوتل کولڈ ڈرنکس فزی ڈرنکس جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک ٹائم تھا کہ یہ ہم اپنے مہمانوں کو پلایا کرتے تھے. جی بالکل. چاچا آیا بوتل لے کے آ, اب وہ ہر دسترخوان کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ساری کی ساری ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا رہی ہیں نا. اور فیٹی لیور جس کو ہو گیا, جس کو ٹرائی گلائسرائڈ جس کے بڑھ گئے, جس کی گٹ ہیلتھ خراب ہو گئی, وہ لبلبے کو خراب کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک یاد رکھیے, صرف ہربل میڈیسن, نیچرل میڈیسن, دیسی علاج ہی شوگر کو ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ریورس ہو سکتا ہے, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, یہ پاکستان کا ہر کوالیفائڈ طبیب اس کو ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. چلے وہ ہم آپ سے اس پہ بھی آگے بات کریں گے. جی جی. اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو شوگر ہے یہ اپنے ساتھ کچھ کزنس کو بھی لے کے آئے گا, کچھ مختلف بیماریوں کو بھی لے کے آئے گا جو کہ شاید جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں یا آپ کے لائف سٹائل کو تباہ کر سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ کون سی بیماریاں جو شوگر کے ساتھ ساتھ آتی ہیں؟ شوگر ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ ہم کسی پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کروا لیں, اگر اس کا ٹیسٹ ٹھیک نکل آئے تو کہتے ہیں پیسے ضائع ہو گئے, اور اگر ٹیسٹ میں کوئی بیماری نکل آئے تو دیکھیں ہمیں تاں نہیں سی کرا رہے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ شوگر کو ایزی لینا شروع ہو گئے ہیں, مطلب اس کے باوجود وہ جو انہیں ان کے معالج نے بتایا ہوتا ہے وہ پرہیز نہیں کرتے, وہ میڈیسن نہیں لے رہے, وہ اس طرح کی وہ چیزیں نہیں لے رہے. شوگر اتنی خطرناک ہے کہ جتنے بھی سائلنٹ دل کے دورے ہیں جو خاموشی سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا بھی ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے اور وہ ایک دم گر گیا, یا ایتھلیٹ کھیل رہے اور ایک دم کچھ ہو گیا, وہ ڈائبٹک ہوتے ہیں. جو دل کے دورے ہیں اس کے پیچھے شوگر کا بڑا عمل دخل ہے آج کل. اچھا, اس کے علاوہ فالج کے جتنے بھی کیس ہیں, اسٹروک کے جتنے بھی کیس آپ کو ملیں گے وہ ڈائبٹک ہوں گے. صحیح. پری ڈائبٹک تو ضرور ہوں گے, یعنی کہ شوگر فالج کو بھی ٹریگر کرتی ہے, ٹھیک, وہ اس میں آگے لے کر جاتی ہے. اس کے علاوہ سب سے پہلے گردے خراب کر دیتی ہے شوگر. آپ شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں, گردے ان کے آہستہ 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 آہستہ, اور گردہ ایک ایسا آرگن ہے کہ یہ ریپیریبل نہیں ہے. باقی ساری چیزیں, گٹ ہیلتھ آپ کی خراب ہو جائے تو ریپیئر ہو جاتی ہے, باقی معاملات آپ کے خراب ہو جائیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. گردے ایسی چیز ہے جو خراب ہوئے تو وہاں رک سکتی ہے اس کی خرابی, وہ ریپیریبل نہیں ہوتے. اچھا, اور جب گردے خراب ہو رہے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر ٹاکسنز بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آپ کے بے شمار دیگر مسائل شروع ہو جائیں گے. اتنی یہ خطرناک شوگر کی بیماری ہے. اس کے علاوہ اندھا پن. اچھا, اندھے پن کو تو یہ بڑی جلدی دعوت دیتی ہے. جن کی شوگر بہت بار بار سپائک کرتی ہے نا, جو باز نہیں آتے, جن کا لبلبہ پراپر کام نہیں کر رہا, انسولین ریزسٹنس بہت زیادہ ہے اور وہ بد پرہیزی کرتے ہیں. ایلوپیتھک مافیا کے چنگل میں پھنسے تو ہوئے ہیں, لیکن جو انہوں نے گولیاں بتائی ہیں وہ بھی ٹائم پر نہیں لیتے.
یا وہ اس طرح سے بھی ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو ان کی اسپائک اتنی بڑھ جاتی ہے بعض مرتبہ کہ وہ آنکھیں چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ گینگرین, آپ دیکھیے کہ آپ تو تھوڑا سا اویئرنیس آ گئی ہے, ورنہ کچھ سالوں تک پہلے تک آپ کو اکثر لنگڑے اور جو پاؤں کٹے ہوئے جو لوگ ہیں وہ شوگر کے مریض ہوتے تھے. اس کا علاج پھر صرف پاؤں کاٹنا ہے. پہلے پنجہ کٹتا ہے, پھر ٹخنا کٹتا ہے, پھر اوپر پنڈلی کٹتی ہے, پھر گھٹنے تک آ جاتے ہیں. گینگرین اتنی خطرناک بیماری ہے اور یہ شوگر اس کو ٹریگر کرتی ہے. اندھا پانی تو اتنا خطرناک بیماری, میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی. میں اولا ڈاگ پر پیشنٹ دیکھتا ہوں, پوری دنیا سے آتے ہیں لوگ. تو مجھے کسی ایک صاحب نے بک کیا 7, 7:30 اور 8 کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا 7 بجے وہ تشریف لائے تو میری ٹیبل پر انہوں نے اتنی بڑی بڑی فائلیں رکھ دیں. تو میں نے دیکھا وہ کسی خاتون کی فائل تھی 30-32 سال کی. میڈیکل ریکارڈ تھا, ٹیسٹ رپورٹ سر جی, کلینکل یعنی کہ ٹیسٹ تھے سارے, پیتھولوجیکل تھیں اور دوسری کچھ تو اس میں رپورٹس ایسی تھیں جو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی. ٹھیک ہے. وہ خاتون کی آنکھیں چلی گئی تھیں, اندھی ہو گئی تھیں, 30-32 سال ان کی ایج تھی اس رپورٹس کے مطابق. تو میں نے انہیں کہا کہ اتنا سارا کچھ میں ایک سیشن میں نہیں پڑھ سکتا, تو یا تو یہ مجھے پہلے بھیجتے یا اس کی سمری بتائیں, یا مطلب میں مریض دیکھوں گا, اس کی زبان دیکھوں گا, اس کا چہرہ دیکھوں گا, اس کی آنکھیں دیکھوں گا, اس کی نبض دیکھوں گا, اس سے بات کروں گا, تو میں پھر ڈائگنوز کر سکتا ہوں. اچھا یہ بھی چیزیں ٹھیک ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گی, وہ جنہوں نے مجھے بک کیا تھا نا, میں نے ان کو کہا کہ بھی میرے نا اگلے مریض بھی ہیں, آپ نا پیشنٹ کو بلا سکتے ہیں تو بلا لیں. تو انہوں نے کہا جی وہ جو اگلی 2 اپائنٹمنٹس ہیں وہ بھی میں نے لی ہوئی ہیں الگ الگ ناموں سے. ٹھیک ہے. تو آپ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ٹائم ہے, تو آپ ان کو پڑھنا چاہیں میں کہا جی یہ پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں, مجھے مریض دکھائیں. تو وہ بہرحال ایگری کر کے میں نے کہا ان کو کہ نا اس میں سے LFT RFT بیس لائن جو ہے CBC اور HbA1c نکال دیں. اچھا. تو کہتے ہیں جی باقی تو سارے یہ لیں, لیکن HbA1c کی کیا ضرورت ہے, آنکھوں کا معاملہ ہے. اچھا میں نے پھر جب بات کی کہ آپ پیشنٹ کو لے کر آئے اور وہ آ گئی, بہرحال ایک خاتون آئی بیچاری ہاتھوں سے پکڑ کے نا, ینگ بالکل خوبصورت, ہماری بہن چھوٹی سی. تو اس نے جب میں نے بٹھایا ان کو, میں نے کہا دروشی پڑھیں, ان سے اجازت لے کر میں نے نبض دیکھی تھوڑی دیر, 2-3 منٹ کے اندر اندر نا میں نے کہا کہ جن کا HbA1c کروائیں. جو لے کر آئے تھے وہ ڈاکٹر تھے خود. وہ انہوں نے کہا کہ جی اس کا HbA1c کیوں کروانا ہے. میں کہا جی آپ میرے کہنے پر کروا لیں, ایک مرتبہ یہ قریبی ہے, تھوڑی دیر بعد رپورٹ مل جائے گی. تو فائزہ آپ حیران ہوں گی کہ وہ 10 سے بھی اوپر تھا, یعنی کہ وہ کبھی اتنی زیادہ اسپائک ہوئی ہے شوگر کہ اس نے بچی کی آنکھیں ہی ضائع کر دی ہیں. اور وہ جو اتنی ساری رپورٹس تھیں وہ مختلف قسم کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کی, بڑے بڑے پروفیسرز کی تھیں, اور اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بھی ہیں جو میں یہاں نام نہیں لے سکتا, اور کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا کہ وہ شوگر بھی چیک کروائے. ٹھیک ہے, میں نے ان کی شوگر چیک کروائی, اگلے دن سے پھر ان کا علاج سٹارٹ کیا. بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کو دن میں نظر آنا شروع کیا تھا. اچھا پھر وہ آہستہ آہستہ علاج ہو گیا, ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں, کنٹرول میں ہیں. اب ان کی شوگر ریورس کی طرف لے کر آ گئے ہیں ماشاءاللہ. ان کو ان کے ہسبینڈ کی چیک کروائی, وہ ماشاءاللہ 12 سے بھی اوپر تھی, اور وہ صاحب بے شمار مسائل کا شکار تھے. پھر وہ ان کو سب کو ان کا گھر کا لائف سٹائل چینج کیا, جو گھر میں کھابے شابے بنتے تھے وہ تبدیل کروائے ان کے, باقی ساری چیزیں بھی بہتر کی. اور آپ حیران ہوں گی کہ میں بہت سارے مریضوں کو, میرے مشہور ہوں, میں ٹی وی چینلز پر والے بھی مجھے کہتے ہیں, میں فاقے کے حق میں نہیں ہوں, میں ڈائٹنگ ایسی نہیں کرواتا, میں پرہیز ایسا نہیں کراتا کہ بندہ بھوکا رہے. اچھا یہ ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک دھندا ہے کہ وہ اپنی میڈیسن بیچنے کے لیے مختلف سرچ انجنز میں جو معلومات ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی نے ڈالی ہیں نا پہلے, ظاہر ہے, اور یہ ساری فنڈڈ ریسرچ جو ہوتی ہے یہ کہیں سے آتی ہے, کہیں سے ہو کے آتی ہے. ٹھیک ہے نا, ان کو ہم لوگوں کو نا ڈائٹ کانشیس بنانے میں مینٹل النس جو ہے ہماری پینیٹریٹ کی گئی ہیں, بے شمار چیزیں ڈالی گئی ہیں, بے شمار کھانے ڈالے گئے ہیں. کاربس چھڑوانے کے چکر میں گندم سے نفرت کروا رہے ہیں کہ جی روٹی چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں, روٹی چاول بریڈ چھوڑ دیں. میں سادی روٹی کے اوپر دیسی گھی لگوا کے کھلاتا ہوں شوگر کے پیشنٹ کو. اچھا ہاں, اور اس سے وزن کم ہوتا ہے, شوگر ریورس ہوتی ہے. میں آم کھلاتا ہوں اپنے مریضوں کو. آم سے ریورس ہو جاتی ہے؟ آم کا تو جب گرمیاں ہوں گی تو اس میں بتاؤں گا, میں سردیوں کا بھی بتاؤں گا, میں موسم بہار کا بھی بتاؤں گا, خزاں کا بھی بتاؤں گا.
जो लोग फाके वाले परहेज पर होते हैं, शुगर के भी पेशेंट हैं, वो तो अंदर से खोखले हो गए बेचारे, ऊपर से उन्होंने इतने इतने फक्के मारने होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के, ठीक है, वो उस मेडिसिन ने भी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, जाहिर है। और उस सारी जो एनर्जी आनी चाहिए थी खाने से वो भी नहीं उसको मिल रही है, ठीक है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। ठीक है, जो बंदा 25 30 35 साल से गंदम खा रहा है, उसको मिल ही नहीं रही वो, तो बॉडी ने क्या करना है, बेचारे पड़े रहते हैं। आप देख लें जिनको शुगर, पहले वो ठीक थे, शुगर 5-7 साल से या 4 साल से 2 साल से 6 माह से थी ना उनको, ठीक है, डायग्नोज होने के बाद वो जब एलोपैथिक मल्टी नेशनल कंपनियों के चुंगल में फंसते हैं वो एकदम डाउन हो जाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा जी जी। और आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने हमसाए में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने वर्क प्लेस पर इर्द गिर्द देख लें कि ये जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन पर लगे हुए हैं क्या वो ठीक हो जाते हैं? नहीं होते ना। जो शुगर की मेडिसिन पर लगा है उसने सारी जिंदगी शुगर की मेडिसिन, ये तो है, उसने लेनी है। जिसने यूरिक एसिड की मेडिसिन पर जो लगा हुआ है उसने सारी जिंदगी यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक सिर्फ हर्बल मेडिसिन करती है। अच्छा, मतलब जो गट हेल्थ का पेशेंट है उसको भी हर्बल मेडिसिन ठीक करती है, जो शुगर रिवर्स करने की सलाहियत है वो भी सिर्फ हर्बल मेडिसिन से होती है, जो जिगर ठीक होता है वो भी सिर्फ हर्बल मेडिसिन से होता है। अच्छा, क्या हकीम साहब ये हर किसी के लिए होगा? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बेशक जिस भी स्टेज पे उसकी शुगर हो, स्टेज नहीं, उसमें होता है ना कि बाज़ मर्तबा पेशेंट इंडोर नहीं रह सकता यूनानी तबीब के पास, हकीम के पास, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी हैं, वो बंदा अंधा भी हो चुका है, उसको गैंग्रीन भी हो गई है, उसके गुर्दे भी ख़त्म हो चुके हैं, 2 फालिज के अटैक भी हो चुके हैं शुगर के, और वो इंसुलिन भी 4 मरतबा ले रहा है, ज़्यादा यूनिट्स। अब वो कहेंगे जी आप एक फक्की से उसकी शुगर रिवर्स कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जो पेशेंट 5 से 8 HbA1c तक हैं वो 3 माह के अंदर क्योर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। आमों का सीज़न था जब, तो मैंने सीज़न के स्टार्ट में बताया, और वो पक्की भी बिल्कुल बताई, बहुत सारे लोगों ने, पाकिस्तान से बाहर के भी लोकल जो हैं पाकिस्तान के भी, उन्होंने वो पक्की स्टार्ट की। उसकी शर्त ये थी कि ये 3 दिन इस्तेमाल करनी है, उसके बाद पेट भर कर आम खाएं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जामुन का सीज़न आया, मैंने कहा जी पेट भर कर जामुन खाएं। अच्छा। उस वक्त जिन लोगों ने अपना HbA1c 3 माह बाद कराया वो कम था, पक्की के बाद, पक्की और आम के बाद। ठीक है। मैंने उनको रोटी की भी इजाज़त दी कि सादी रोटी गंदम वाली मोटे चोकर की है, यानी कि मोटे आटे की, वो लेनी है, उसके ऊपर देसी घी लगाना है, और आपने पेट भरकर आम खाने हैं, और उसके ऊपर गर्म दूध पीना है। अच्छा। मैंने इससे वज़न भी कम करवाया लोगों का, मैंने शुगर भी रिवर्स कराई है, और मैंने बेशुमार मामला इस तरह कराए। मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस ज़रा यहाँ पे 1 मिनट ठहरें और इस चीज़ को दोबारा सुने। ये थोड़ा सा इसका पूरा फॉर्मूला अगर आप बता दें कि ये रोटी, ये आम दिन के किस हिस्से में खाने हैं, कितने खाने हैं, किस तरह खाने हैं, कोई इसका फॉर्मूला तो होगा। देखें, हाँ, आम जो है ना, अब देखें मैंने जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 5.7 के ऊपर स्टार्ट हो जाती है प्री डायबिटीज़, ठीक है। 6 से लेकर 8-10 तक जिनकी HbA1c है, ठीक है, वो हमारा एक नुस्खा है, हमारा नहीं है, फार्माकोपिक नुस्खा है, हर तबीब का असूल इलाज वही होता है, ठीक है। 3 दिन सिर्फ वो स्टार्ट कर लें, उसके बाद फिर उसको रेगुलर कर लें, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें तबीब बताए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चीनी, गुड़, शक्कर और शहद और खजूर नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। आम के सीज़न में आम ले सकते हैं। अच्छा, ये जो 3 चीज़ें आपने बात अभी की हैं, जिसके अंदर आपने गुड़, शक्कर, चीनी, गुड़, शक्कर, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, ठीक है, ये वैसे ही नहीं इन लोगों ने लेनी या डायबिटीज़ वालों को नहीं लेने देते हम। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये 4 चीज़ें नहीं लेने देते। और जो आम का मीठा है, हाँ, जो माल्टे का मीठा है, ठीक है, जो अनार का मीठा है, ठीक है, और जो अमरूद का मीठा है, ठीक है, पपीते को तो मीठा नहीं कह सकते, यानी कि पपीता कर सकते हैं, नाशपाती का जो मीठा है, और जो इस तरह के फल हैं वो हम अलाउ करते हैं, ठीक है, वो खाएं।
ہم روٹی بھی الاؤ کرتے ہیں. حکیم صاحب کیا آملہ بھی شوگر ریورس کرتا ہے؟ ایک دو جگہوں پہ میں نے پڑھا تھا، اس لیے میں اپنی کلیئرٹی کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. آملے کا جو ایک افیکٹ ہے نا، وہ اس کے اندر بڑا رچ قسم کا وائٹامن سی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو باقی نیوٹرینٹس ہیں، جو اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، یہ ہماری گٹ ہیلتھ سے لے کر برین کی ہیلتھ سے، سر سے لے کر پاؤں تک پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ جو پاؤں کے ناخن تک ہے نا، ان کی صحت تک پر کام کرتا ہے. یہ پورے کے پورے جسم پر کام کرتا ہے. جو آملہ ہے، صرف ایک آملہ، ٹھیک ہے، آملے کا پاؤڈر استعمال کریں، آملے کا مربع استعمال کریں، آملے کو پھل جب تازہ پھل استعمال کریں، یہ سارے کا سارا. شوگر کے پیشنٹ کو تو لازمی آملہ کھانا چاہیے صبح نہار پیٹ صبح. ہاں جی، وہ لازمی کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا جو وٹامن سی ہے، یہ ہماری گٹ ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے. جو آئرن ڈیفیشنسی کے پیشنٹ ہیں، جن کے سیاہ حلقے بنے ہوتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال کی تھننگ شروع ہو جاتی ہے، یہ آئرن کے انجذاب کو بہتر کرتا ہے باڈی کے اندر. تو وہ ہم کچھ بھی کھا رہے ہیں، اس میں سے جو نیوٹرینٹس ہمارے خود بخود باڈی لینا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. تو وہ والا ہیلدی ہوتا ہے. ایک تو آپ ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کے چنگل سے بچیں گے، دوسرا آپ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ آپ کو لگے گا. سادہ اس کے الفاظ میں بات کریں، کھایا پیا لگنا شروع ہو جاتا ہے آملے کے بعد. ٹھیک ہے. تو اس سے جو اندر سے جو طاقت آتی ہے نا، اس کی جیسی تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. اچھا حکیم صاحب، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ زیادہ میٹھا کھا لینے سے ڈائبٹیز ہو جائے گی. بہت سے پڑھے لکھے لوگ، ان کا یہ خیال ہے کہ خالی میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ 2 لفظ اس پہ بولیں. خالی میٹھا، حالانکہ آپ نے اوپر اس کا ذکر کیا ہے کہ لائف سٹائل کا اس کے اندر لینا دینا ہے، پھر بھی میں آپ سے یہ سوال واضح طور پہ پوچھوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا غذائیں ہیں جو کہ ڈائبٹیز، پری ڈائبٹیز سے آپ کو نجات دلا سکتی ہیں، اور آپ کو کیا غذائیں ہیں جو اپنے ڈیلی روٹین سے نکال دینی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شوگر نہ ہو، یا کم کر دینی چاہیے؟ 3 سوال ہیں. فیضا، آج آپ جتنے مرضی سوال کریں، آج میں آپ ہی کے پاس ہوں. ٹھیک ہے. تو آج آپ کے ناظرین کو میں شوگر کے حوالے سے اور شوگر کے ریورس کرنے کے حوالے سے، اگر خدا نخواستہ شوگر ہو گئی ہے، یا پری ڈائبٹک ہے، یا خدشہ ہے، یا اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ بھی مجھے کہیں شوگر ہو نہ جائے تو مجھے یہ رکھنا چاہیے، تو یہی ساری چیزیں ہر بیماری کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. دیکھیں، جو بھی ہمیں مسائل آ رہے ہیں وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے آ رہے ہیں. جتنے بھی کیسز آپ جس بھی بیماری کے دیکھ لیں، وہ آتے ہیں گٹ ہیلتھ کے. اس کو آپ ذرا غور سے سنیے کہ پوری دنیا میں اس وقت لانگجیوٹی پر کام ہو رہا ہے. آئی ایگری. ایج کو روکنا اور ایج کو ریورس کرنے پہ اس کے جو 9 انڈیکیٹرز ہیں، اس کے وہ پورے ہو جاتے ہیں جب گٹ ہیلتھ پوری ہوتی ہے. 10 انڈیکیٹرز ہیں، اس میں نیند ہے، پانی کا انٹیک بہتر ہونا، اچھا کھانا، یہ باقی ساری چیزیں. تو گٹ ہیلتھ جب بہتر ہوتی ہے تو گٹ ہیلتھ کے ساتھ ہی آپ شوگر کو ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو آپ کا کولیسٹرول مینیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو آپ کی ہارٹ ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو آپ کا جگر بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. گٹ ہیلتھ کیسے بہتر ہوتی ہے؟ گٹ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، ہم شوگر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنا لائف سٹائل سادہ، دیسی، نارمل کرنا. یہیں سے یہ ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے اگر کلیئر کر دیں آپ؟ سب سے پہلے تو اپنی غذا میں بیکری آئٹمس ختم کرنی ہے. مکمل طور پہ. بیکری آئٹمس میں نان، خمیری روٹی بھی شامل، کیونکہ وائٹ آٹے سے بنی ہوتی ہے، اور اس میں رس اور ڈبل روٹی بھی ہے. ساتھ بندہ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بالکل ہیلدی ہے، تو اس کو پراٹھے بنا کے کھلائیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گئی تو پراٹھے کی بجائے دیسی گندم کی روٹی اور اس کے اوپر دیسی گھی لگا کے کھلائیں. ٹھیک ہے. بہترین کھانا ہے، صبح کا ناشتہ ہے. ٹھیک ہے نا. مائیں پہلے کھلایا کرتی تھیں، بالکل، اب 100 ہو گئی ہیں تو وہ ڈبل روٹی اور انڈا اور وہ شروع کروا دیتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، کولڈ ڈرنکس کا غیر ضروری استعمال شروع ہو گیا ہے، اور اس طرح سے شروع ہو گیا ہے کہ وہ ہر دسترخوان کا حصہ بن گیا گھر کے اندر بھی. ٹھیک ہے. مہمانوں کو اگر آپ واپس اسی ہیلدی مشروبات پر آئیں، پہلے گھروں میں مہمان آتے تھے تو ان کو سکنجبین، ستو، بالکل ستو، سردائی، سکنجبین، تخم لنگا، ٹھیک ہے نا، شکر کھولا، یہ پلائیں، یہ پلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ پلائیں، ابھی بھی یہ پلائیں. نہیں دیکھیں، میں آپ کے گھر آؤں تو آپ مجھے وہ پلائیں.
آپ میرے گھر آئیں میں ان کو پلاؤں. یہ جو زبردستی بوتل والا کانسیپٹ ہے, کولڈ ڈرنکس والا کانسیپٹ ہے, یہ بیڑا غرق کر رہا ہے. اس کے بعد ریفائنڈ آئل اور بناسپتی سے جان چھڑائیں. ایک ٹائم تھا کہ وہ ریفائنڈ آئل دیسی گھی کو مائنس کروایا ایک مافیا نے, ریفائنڈ آئل کو اور بناسپتی کو ان کیا کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہے, شرینوں میں جم جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, یہ ٹھیک ہے. اب ان کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, دیسی گھی ٹھیک ہے. ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں دیسی گھی ٹھیک ہے. ہم اطباء تو علاج میں بھی دیسی گھی دے رہے ہیں, اور وہ میں وزن کم کرنے والے مریضوں کو بھی دیسی گھی دیتا ہوں اور وزن بڑھانے والے مریضوں کو بھی دیسی گھی کھلاتا ہوں. ہم نے دیسی گھی کبھی بند نہیں کیا, بلکہ جس کا علاج کرتے ہیں اس کا دیسی گھی شروع کروا دیتے تھے. یہ آج سے نہیں, مطلب 22 سال مجھے ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, میرے استاد ہیں پھر ان کے استاد ہیں, تو ہم یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں. اور خاص طور پر جن کی ہم بات کریں جن کو شوگر ہو چکی ہے, وہ اپنی پلیٹ میں 50% حصہ سلاد کو شامل کر لیں. سالن آدھا کر دیں جتنا سالن کھاتے ہیں, اور سلاد کو شامل کر لیں. تھوڑا سا یہاں پہ واضح یہ بھی کر دیں کہ بہت سے ہمارے ناظرین سلاد کہتے تو ہم سلاد ہی کھا رہے ہیں, لیکن وہ گرین سیلڈ ہوتا ہے. ہاں وہ تو نہیں ہوتی ہے یہ بالکل. تو سلاد میں آپ کی کیا سلاد صرف ہیلدی سلاد کو سلاد بولیں گے. حکیم تو سلاد کو سلاد ہی کہے گا نا, رشین سیلڈ کو تو سلاد نہیں بولیں گے. بالکل. سلاد کا مطلب ہے کہ موسم کے حساب سے پیاز ہے, ٹماٹر ہے, کھیرا ہے, مولی ہے, گاجر ہے, سبزیوں کا ہاں جی باؤل. اس کے علاوہ میں تو اس میں سیب بھی شامل کرواتا ہوں, اس میں امرود بھی شامل کرواتا ہوں. دوپہر کے وقت میں خود گرمیوں میں روٹی کے اوپر آم رکھ کے کھاتا ہوں. اچھا, وہ کھا کے دیکھیے گا, بڑا مزہ آتا ہے, میں نے بھی کھایا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, کیلے کے موسم میں جو کیلا تو 12 مہینہ ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کو سلاد کا حصہ بنائیں. انگور کو سلاد کا حصہ بنائیں. انار کے دانوں کو سلاد کا حصہ بنائیں, جو فریش انار ہوتا ہے اس کو سلاد کا حصہ بنائیں. پپیتے کو سلاد کا حصہ بنائیں, ٹھیک ہے نا. اور خربوزے کو سلاد کا حصہ بنائیں, اور گرمے کو سلاد کا حصہ بنائیں. یہ ساری چیزیں. مالٹے کو جوس نہ نکال کے پئیں, فائبر یعنی کہ ان کی پھاڑیوں سمیت لیں, وہ سلاد کا حصہ بنائیں. مولیوں کو سلاد کا حصہ بنائیں. گاجروں کو سلاد کا حصہ بنائیں. کھیرا تو اب 12 ماہ آنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ شلجم بڑا اچھی سلاد ہے. یہ ساری کی ساری سلاد ہے. تو آپ کے پاس سالن جو بھی ہے اس کو 50% کریں اور باقی سلاد کھائیں. ٹھیک ہے. تو بہت زبردست چیز ہے. سفید آٹے کی جگہ گندم والے آٹے کو رواج دیں. مجھ سے ایک اینکر پوچھتی ہیں کہ آپ ہر پروگرام میں آ کے سٹارٹ میں جو ہے نا ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں ہر بیماری کے بارے میں. آپ نے مجھے پتا آج فاسٹ فوڈ کا کہنا ہے بند کر دیں. انگریزوں نے جنہوں نے شروع کیا تھا, اور وہ تو امریکہ اور انگلینڈ میں کھاتے ہی فاسٹ فوڈ ہے, وہ تو بالکل ہٹے کٹے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جو وہ والا فاسٹ فوڈ ہے نا, ہمارا جو سفید آٹا ہے نا, ہم اس میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں. بالکل. وہ جو بریڈ بناتے ہیں جہاں جو فاسٹ فوڈ کی جن کی برگر کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں, اس میں وائٹامنز ایڈ کرتے ہیں, اس میں زنک ایڈ کرتے ہیں, اس میں مطلب موسم کے حساب سے, بچوں کے حساب سے, اور کمپنی الگ الگ اس میں ایڈ کرتی ہیں. پھر ان کا چکن اور ہمارا چکن کا کتنا فرق ہوتا ہے, ان کی کیچپ کا اور ہماری مایونیز کا, ہماری چٹنیوں کا اور ان کا کتنا فرق ہوتا ہے. یہاں پر انڈے کو اور کوکنگ آئل کو پھینٹ کے مایونیز بنائی ہوتی ہے, گندی والی کیچپ ہوتی ہے, گندی والی بریڈ ہوتی ہے, اور جو آئل ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے, اس میں اور ہمارے میں کتنا فرق ہوتا ہے. مچھلی کے سیزن میں اچھی خاصی غذائیت والی مچھلی کے اوپر گند مند لگا کے مسالوں کے نام پر ٹیسٹ بنانے کے لیے اس کو موبلائل میں ڈال دیتے ہیں, گرم موبلائل میں تل رہے ہوتے ہیں. سچ میں موبلائل ہوتا ہے نا وہ, تاکہ کم استعمال ہو, بار بار اسی میں فرائنگ ہوئی ہوتی ہے. اس کے علاوہ موبلائل بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ کم لگے. تو اب مجھے بتائیں وہ مچھلی تو نہ ہوئی نا. اسی طرح یہ فاسٹ فوڈ جو ہمارے ہاں اسٹریٹ فوڈ کے نام پر جو فاسٹ فوڈ کہہ رہا ہے, اس کا نام سلو فوڈ رکھیں, یہ فاسٹ فوڈ نہیں ہے. تو یہ جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ آٹے کو گھر میں جو آٹا ہے نا یہ رکھیں گندم والا, دیسی گندم والا. اچھا, اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ جو بھی خاتون اگر ہے کہ جب آپ پورے گھر کے لیے آٹا گوندھ رہی ہیں تو چھانتے ہیں نا, تو جو اس کا چھان نکلے, چوکر جو نکلے, وہ بھی اپنے پیڑے میں شامل کر لیں.
اچھا جو آپ نے روٹی کھانی ہے. ٹھیک ہے. جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ اگر ہے, اگر آپ کا خاوند ہے, آپ کا ٹھیک بھائی ہے. ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا والد ہے, تو یہ وہ اس کے پیڑے میں شامل کر دیں. وہ روٹی بنا کے دیں, اس کے اوپر دیسی گھی لگا کر چوپڑ کے دیں, سادہ سالن سے اس کو کھانا کھلا کے دیں, چائے چھڑوا دیں, کولڈ ڈرنک چھڑوا دیں, اس کی جگہ کہوا جات ہربل ٹی سٹارٹ کروائیں, تو آپ دیکھیں دنوں میں نیچے آئیں گے. ایک آخری بات کھانے کے والے سے, کہ پھل مکمل کھائیں, جوسز نہ لیں. مطلب جو آپ نے 8 مالٹے ہے اس میں ڈال کے موسمیاں اور وہ 1 گلاس نکالنا ہے, مطلب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ 8 مالٹے کھا سکیں, تو نہ کھائیں, وہ نقصان دیں. یہ فائدہ مند ہے. ہول فروٹ لیں, جو سا بھی لینا ہے. حکیم صاحب تھوڑا سا سوال تلخ لگے گا, بٹ یہ تو وہ گل ہوگی کہ تسی جینا ہی چھوڑ دے ہو, سب کچھ بند یہ کر سارا دے. کچھ آسان ہے, اس میں بند میں نے دیکھے کچھ بھی نہیں کیا, صرف موڈیفائی کیا ہے. ہاں آپ نے ریپلیسمنٹ کر دی نا. ہاں, اور آپ حیران ہوں گے کہ میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو کہتا ہوں دن میں 4 سے 5 مرتبہ کھانا کھانا ہے. 4-5 مرتبہ کھانا کھائیں گے, آپ ہیلدی رہیں گے, آپ کے اندر جان آئے گی, اور وہ جو چھوٹے پورشنز میں ہوگا آپ کی شوگر سپائک نہیں کرے گی, آپ کو بڑی بڑی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا HbA1 سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور آپ طاقت میں آنا شروع ہو جائیں گے. شوگر کے جو پیشنٹ ہیں, اگر وہ یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہو جائیں, آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہو جائیں, ان کا درد ساری زندگی نہیں ختم ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پرہیز کر کر کے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں. تو وہ اینٹی بایوٹک اور پین کلرز نے جو ڈیمیجز ڈالے ہوتے ہیں, وہ رجسٹ ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, تو اس کے ساتھ بھی جو چیزیں ان کو نقصان دے رہی ہیں, وہ فائدہ تبھی ہوگا جب وہ کھانا پینا بہتر کریں گے. اچھا, فوڈ ماڈیفیکیشن, کھانے پینے کی ماڈیفیکیشن تو ہم نے کر دی, لیکن آپ شاید میرے سے تھوڑا سا اس بات پہ ایگری کریں کہ آج کل تقریباً ہر بندے کو اسٹریس ہے, ہر بندے کی ہی نیند آلموسٹ ڈسٹرب ہے. ایگزیکٹلی. تو کیا خالی کھانا پینا درست کرنے سے اور باقی چیزوں پہ غور نہ کرنے سے بھی شوگر ریورس ہو جائے گی, یا ہمیں ان ایریاز کو بھی ذرا مد نظر رکھنا ہے؟ آپ کی نیند, آپ کا اسٹریس. اگلی یہ کانٹینٹ میرا تھا. فائزہ آپ نا خود کیونکہ ڈاکٹر ہیں, تو اگلی ہم بات جو کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی تھی کہ ہم اپنا لائف سٹائل کیسے موڈیفائی کریں گے نا. تو پہلے آپ سے سوال پوچھ لیا. جی. تو اس میں نا اسٹریس آدھا تو مینیج ہو جاتا ہے گٹ ہیلتھ بہتر کرنے سے. اچھا. جس کے جسم میں جان ہوگی نیند اس کو آئے گی. اچھا. سیدھی سی بات ہے, جو اندر سارا دن فاقے میں رہا ہے, ڈاؤن رہا ہے, اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی. گٹ برین پر آپ کو پتا پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. بالکل, گٹ برین ایکسس ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, سائنس بھی مانتی ہے. تو جب ہم کسی بھی شوگر کے پیشنٹ کی کا علاج شروع کرتے ہیں تو اس کی گٹ ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کا اسٹریس آٹومیٹکلی مینیج ہونا شروع ہوتا ہے. اور جب وہ ایک بھی پیشنٹ, کوئی بھی جو شوگر والا پیشنٹ ہے, ابھی میں بے شمار کلینکل ٹرائلز ہمارے پاس ہیں, میں پیشنٹس کا نام لیے بغیر 1-2 مثالیں دوں گا. ایک ہفتے میں نے اس پیشنٹ کو کیا دیا, کوئی شوگر ریورس کرنے کی میڈیسن نہیں دی. جو اس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن تھا اس کی میڈیسن نہیں شروع کروائی. اس کو صرف 1 ہفتہ اس کو ملین دیے, لیگزیٹو. اچھا, ٹھیک ہے نا. اس کی گٹ ہیلتھ بہتر کرنے کی ایک کھانا کھانے سے پہلے میڈیسن دی کہ یہ 1 گولی صبح دوپہر شام لینی ہے کھانا کھانے سے پہلے, اور 1 گولی لینی ہے صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد. وہ 5-7 دن کی میڈیسن دی. وہ 5 دن بعد بندہ چھالے مار رہا تھا, فریش. کانسٹیپیشن ختم ہوئی تو دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. گٹ ہیلتھ فریش, گٹ ہیلتھ بہتر ہوئی تو کھانے کا مزہ آیا اس کو. دیکھیں نا, دماغ میدا سڑ رہا ہو پہلے سے, اس کے اندر آپ قورمہ پھینکیں, بریانی ڈالیں, جو بھی ڈالیں اس کو سمجھ ہی نہیں آنی. پہلے بھی سرانڈ ہے, اوپر سے اور سرانڈ آ رہی ہے. گٹ ہیلتھ فریش ہوئی ہے تو آپ تھوڑی سی کھچڑی, تھوڑا سا آپ پودینے کی چٹنی, تھوڑی سی سلاد, تھوڑا سا پھل اس کے اندر ڈال رہے ہیں, تو اس کو وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں, تو اس سے بھی اس کا اسٹریس مینیج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ روزانہ 30 منٹ تیز واکس بہت ضروری ہوتی ہے ڈائبٹک کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے روزانہ. ٹھیک ہے. اور اس کو بڑھانا چاہیے. اچھے موسم میں جس وقت چلنے کا مزہ آ رہا ہو تو اس کو اور زیادہ بڑھا لیں. اور جو مطلب اسموک کے ایریے ہیں, اسموک کا ٹائم اگر ہے یا بہت زیادہ دھند ہے تو آپ کو مشکل ہو رہی ہے چلنے میں, یا اس دوران کو پرابلم آ رہی ہے, تو پھر بھی 30 منٹ پورے کریں. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے میں 30 منٹ مانگ رہا ہوں صرف. وہ آپ نے تیز قدم آپ نے چلنا ہے لازمی.
اگلا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ تھریڈ مل لے لیں, وہ کر لیں, مطلب کسی طرح سے بھی 30 منٹ آپ اپنے تیز تیز پورے کریں. ٹھیک ہے. نیند اور سٹریس کا آپ نے بتا ہی دیا. اسکرین ٹائم بہت اہم ہے کہ اس کو کم کریں. اچھا, اسکرین ٹائم ڈائبٹک جو لوگ ہیں وہ اپنا کم کریں علاج کے دوران خاص طور پر. اس کا کیا اسٹریس ڈیولپ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ اس میں ایسی ایپس ڈیزائن کی گئی ہیں جو کہ انجینئرنگ ہے نا یہ باقاعدہ. بالکل. اے آئی جو ہے وہ ہمارے دماغوں کو پڑھتا ہے, ہمیں اپنے حساب سے چلاتا ہے. ایک آدمی نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈی ایچ اے ریبر لاہور میں اگر گوگل کے ذریعے جانا ہے نا, اس کو راستہ نہیں کبھی یاد ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ اگر راستہ سمجھ لے ایک دفعہ میپ سے اور خود سے سارے راستے یاد کرنا شروع کر دے تو یاد ہو جائیں گے. اسی طرح سارے ریلوں کی ایڈکشن ہے, بے شمار چیزیں ہیں. میں نے اپنے موبائل میں ایپ لگائی ہوئی ہے. میں اپنے 5 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے پر آ گیا ہوں. اسکرین ٹائم کم کر رہا ہوں. اچھا مجھے نہ شوگر ہے الحمد للہ, نہ باقی معاملات ہیں, لیکن جتنا زیادہ ریلیکس رہتا ہوں, پہلے میں اولاڈو کے پیشنٹس وغیرہ کو اور واٹس ایپ کو اپنے پیشنٹس کو میں خود مینیج کیا کرتا تھا. وہ میرا اسٹاف دیکھنا شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ. میرا بیٹا میری بیٹی دیکھ لیتے ہیں معاملات کو. تو وہ بھی میرا معاملہ, میں صرف موبائل کو استعمال کرتا ہوں کال سننے کے لیے, کال کرنے کے لیے, اور 3-4 منٹ کے اندر صرف واٹس ایپ دیکھتا ہوں بس. یہی شوگر پیشنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں. اور رات کو سونے سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے اپنا اسکرین ٹائم مائنس کر دیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ شوگر ریورس کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. آپ نے ہمیں بہت سارے اہم باتوں کے بارے میں بتایا, کیا غذا لینی چاہیے, کیا لائف سٹائل ہونا چاہیے. میں اب جاننا چاہ رہی ہوں اس کیپسول کے بارے میں, اس پکی کے بارے میں, اس سفوف کے بارے میں جو آپ اپنے شوگر کے پیشنٹس کو دیتے ہیں, جو کہ وہ اپنی غذا کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیں. نہیں, ایک تو ہماری شوگر کی پکی فارماکوپک کا بڑی مشہور ہے. اچھا فائدہ, شوگر کی جو پکی ہے یہ ڈائبٹک بھی لے سکتے ہیں, پری ڈائبٹک بھی لے سکتے ہیں, ٹائپ 1 والے بھی, ٹائپ 2 والے بھی, اور جو وہ لوگ بھی جن کی شوگر بہت زیادہ بے قابو ہوئی ہوئی ہے, وحشی ہو چکی ہے, انسولین بہت بڑے بڑے ڈوز میں لے رہے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بہترین ہے. اس سے ان کے اندر طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو شوگر ڈیمیجز کر رہی ہوتی ہے اور جو اسپائک مارتی ہے تو بندے اس وقت پاگل ہوئے ہوتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں, یہ ان پر بھی کنٹرول کرتی ہے. اور تھوڑے دنوں میں, بڑی جلدی. یہ میل کے لیے بھی بہترین ہے, فیمیل کے لیے بھی بہترین ہے, ینگ ایج والوں کے لیے بھی بہترین ہے, بزرگوں کے لیے بھی بہترین ہے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, بزرگوں کے, سب کے لیے بہترین ہے. اور اس کی مقدار خوراک بھی سیم ہے سب کے لیے, یعنی کہ وہ بہت کم اگر عمر کے بچے ہیں تو وہ تھوڑا سا کم کر لیں گے, لیکن باقی سب لوگ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو لیں گے, بالکل سادہ پانی کے ساتھ, کوئی مطلب. اور پکی بھی بڑی سادی ہے, وہ ہے بھنے ہوئے کالے چنے 100 لے لیں, اور بادام گری لے لیں. بادام گری یا اس نسخے میں یا کسی بھی نسخے میں جو میں بتاتا ہوں فائدہ, وہ ہوتا ہے کہ آپ کریانہ اسٹور سے لینے کی بجائے آپ لیں ہربل اسٹور سے, پنساری سے. وہ ادویاتی خصوصیات کی ملتی ہے, 150 کا فرق ہوتا ہے, لیکن ایفیکیسی زیادہ ہوتی ہے. رائٹ. اچھا, اسی میں نیم کے پتے شامل کرنے 100, اسی میں کالی مرچ, اسی میں الائچی, سب 100 شامل کرنی ہے. اس کا ایک سفوف بنا لینا ہے دردرا سا, یہ بڑی مزے کی بنتی ہے. یہ 1 چمچ صبح جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اور 1 شام کو لینی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست ہے پکی. ٹھیک ہے, اور اس سے انشاءاللہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ بہترین ریزلٹس دیکھیں گے ہفتے کے اندر 3-4 دن سے اسٹارٹ ہو جائے, 3-4 دن کے اندر اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کو جاری رکھیں, یہ آپ کو بہترین ہے. جی, یہ تو ہو گیا, لیکن میں وہ آپ کا جادوئی سفوف جاننا چاہ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ نے بتایا نہیں ہے, جس سے شوگر ریورس ہو جائے گی, وہ بتائیں مجھے. بالکل بتاؤں گا جی, بالکل آپ کے ناظرین کے لیے سب کچھ حاضر ہے. یہ اس سے شوگر نہ صرف ریورس ہوتی ہے, بلکہ جو مالٹے کے دن آتے ہیں تو جو لوگ اپنا جو علاج کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ہمارے کہنے پر یہ پہلے 3 دن یہ صرف صبح دوپہر شام یہ لے لیں کھانا کھانے سے پہلے. اور آم کے سیزن آئے گا تو آم کھائیں, اس سے پہلے 3 دن یہ لے لیں. اس کے علاوہ گرمیوں میں جو پھل کھانا چاہ رہے ہیں اپنے معالج کے مشورے سے, اس سے پہلے یہ 3 دن لے لیں. سفوف کا نسخہ, اس میں 1 جز اوپر نیچے کیا جاتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق. اچھا, باقی یہ سارے کے سارے اجزاء ایز اٹ از وہی ہیں جو ہم اپنے کلینک پر استعمال کرواتے ہیں.
نسخہ ہے کوڑ تما, اچھا, کوڑ تما, ہوں, چاکسو, ہوں, تخم نیم, ہوں, تخم جامن, کلونجی, میتھی دانہ, اور اس کے اندر ایک جوس شامل کیا جاتا ہے, یا مستگی ہم شامل کرتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے, یا ہم گڑ مار بوٹی اس میں لازمی شامل کرتے ہیں, گڑ مار بوٹی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم وزن لے کر اس کا صفوف بنا لیں. ٹھیک ہے, صفوف بنانے کے بعد یہ کیونکہ کڑوا بھی ہوگا اور میئرمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے, تو اس میں 1 گرام کا کیپسول بھر لیں ٹھیک ہے, تاکہ وہ میڈیسن ایکوریٹ ہو جائے. ایکوریٹ اماؤنٹ ہو جائے. ہاں, ایکوریٹ اماؤنٹ ہو جائے. تو یہ کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے, بالکل سادہ پانی کے ساتھ. مطلب کیا یہ کیپسول ایلوپیتھک میڈیسن کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے؟ آپ ایلوپیتھک لیں, ہومیوپیتھک لیں, کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ تو آپ کو لینی ہی لینی ہے نا. مطلب جیسے اگر آپ کوئی اور بھی علاج کر رہے ہیں تو یہ سادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تخم نیم, تخم جامن فوڈ ہے سارا. اور آپ حیران ہوں گی جب میں جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ پاکستان کا ہر طبیب, ہر کوالیفائڈ طبیب جو ہے وہ شوگر ریورس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو اس میں 3-4 چیزیں جو ہم ریکارڈنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے جو آپ نے بتائی تھی, اس میں یہ 3-4 چیزیں لازمی ہوتی ہیں. تخم نیم, تخم جامن, کلونجی اور میتھی دانہ. اس سے شوگر نہ صرف مینیج ہوتی ہے, شوگر ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں اندر جا کر. یہ گٹ ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں, جگر کی صحت کو بہتر کرتی ہیں, اور لبے کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ریپیئر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ والا عمل جو شوگر ہونے سے پہلے تھا, باڈی میں کھانا کھایا اور ایک باڈی کے سارے آرگنز نے کام سٹارٹ کر دیا, تو یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے. چونکہ میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں, ریلیپس ہو سکتا ہے اس سے, ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن آئی تھنک آپ کو سمجھ آ جائے گی میری بات. مجھے سمجھ آ گئی, اپنے ناظرین کو سمجھائیں. ریلیپس سے ناظرین میری یہ مراد ہے کہ شوگر مکمل طور پہ ٹھیک ہو گئی, لیکن پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سے ٹیسٹ میں نظر آیا کہ آپ شوگر کے شکار ہو گئے, تو اب ذرا بتائیں. دیکھیں, شوگر ریورس ہو گئی, وہی کازز, وہی سارا کچھ, وہی بیہودہ لائف سٹائل, وہی سارا کچھ اگر دوبارہ کیا پھر ہو جائے گی. رائٹ, دیکھیں انجن تو کمزور ہو چکا ہے نا ایک دفعہ. ٹھیک ہے, ہاں. بہت سارے کیسز میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کے ہمارے پاس بے شمار کیسز ایسے آتے ہیں کہ وہ ہمارے زیر علاج رہے, اس دوران وہ بھلے چنگے ہو گئے, انہوں نے دوسری شادی کی, ان کے 2-3 بچے ہو گئے, اسی لائف سٹائل میں گئے اور پھر واپس آ گئے. اس لائف سٹائل میں اسٹریس میں مطلب کوئی پرابلم آ گئی, جو یا شوگر کنٹرول نہیں ہوئی, شوگر بہت زیادہ اسپائک کر گئی, تو وہ پھر دوبارہ بیچارے اپنی بیویوں سے چتر کھانا شروع ہو گئے. تو ضروری ہے کہ آپ نے جس چیز کا علاج کیا ہے اس کو مینٹین کر کے رکھیں, جو چیزیں مائنس کر دی چھوڑ دیں, بھول جائیں. جی حکیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہماری آج کی ایپیسوڈ ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید اور بہت فائدہ مند ہوگی, اور بہت سارے پریشان حال لوگ جو کہ شوگر کا علاج سال ہر سال سے کر رہے ہیں, کروانا چاہ رہے ہیں, یا ابھی ان کو تازہ شوگر ہوئی ہے, وہ اس ایپیسوڈ سے بے شمار فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئے, آپ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سب کچھ بتایا. ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور ایسے ہی مزے کے ٹاپکس پہ بات کریں گے. جی ضرور, انشاءاللہ.